مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر گناہ کبیرہ و صغیرہ سے مغفرت کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ بنظر شہدائے دشت کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شافع المذنبین، سیدنا مولانا ابوالقاسم محمد عربی و نعرہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ثم الصلاة والسلام علی یعصوب الدین امیر المومنین، صاحب سیف ذوالفقار، سخن گزار منبر سلونی، شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء، ید اللہ، سیف اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، صد اللہ الغالب، جانم علی ابن ابی طالب، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علی یا سیدۃ النساء العالمین، بنت نبی رحمت للعالمین، خاتون جنت، عالمہ، عارفہ، عالیہ، راضیہ، مرضیہ، بطول عذرا، شہزادی کونین، تفسیر سورہ قدر، سورہ کوثر، جناب فاطمہ طاہرہ صدیقہ، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی یاقان عدیل الطاہر، حجج اللہ الحق، طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ثم الصلاة والسلام علی یا منتقم العلا، یا حجت اللہ، یا قائم صاحب العصر والزمان۔ میرے ساتھ سب مل کر دعا امام زمانہ کی بآواز بلند صلوات کے ساتھ تلاوت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علیہ السلام مدد۔ تمام تر حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے اتنی زندگی پھر سے دی کہ ہمیں یہ سماعتیں دوبارہ نصیب ہوئیں۔
اور بے شک یہ بیوی کہہ رہی ہیں کہ جہاں فرش اعضا بچ جاتا ہے، جہاں حسین کا فرش بچ جاتا ہے، وہی جگہ مانند حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ اور میں، ہم سب، اور وہ تمام تر مومنین جو مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہ دراصل کربلا میں حرم میں امام حسین علیہ السلام میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ ہم سب نے کربلا کو بہت دفعہ مصائب کی بے سے دیکھا ہے، مصائب کی سے دیکھا ہے، لیکن آج میرا کچھ ارادہ ہے کہ میں آپ کو کربلا کے کچھ فضائل پیش کروں۔ ہمیشہ ہم نے کربلا کے مصائب سنے، آج کچھ فضائل کے انداز میں سن لیے جائیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم سب کے مقابلے میں لاکھوں تھے اور ہم یہاں پہ صرف 72 تھے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ لکھے گی کہ یہاں سے اکبر جاتا تھا تو وہاں سے 1000 بھاگ جاتا تھا، یہاں سے قاسم نکلتا تھا وہاں سے 2000 بھاگ جاتا تھا، یہاں سے میرا اون جاتا تھا وہاں سے 3000 بھاگ جاتا تھا، یہاں قاسم جاتا تھا تو وہاں سے 4000 بھاگ جاتا تھا، یہاں ابھی عباس کو دیکھا ہی تھا کہ وہاں 10,000 بھاگ گئے۔ مولا کہہ رہے ہیں تاریخ لکھے گی کہ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگتے رہے، لیکن یہاں 72 کو بٹھا بٹھا کے چراغ بجھا بجھا کر بولا جا رہا تھا کہ اگر واپس جانا ہے تو چلے جا، لیکن یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہ تھا، وہاں سے سب بھاگے جا رہے تھے، یہاں سے کوئی جانے کو تیار نہیں تھا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اس لشکر کے ذریعے حق کو مٹانا چاہتے ہو، یہ لشکر حق کو مٹا نہیں سکتا، یہ لشکر حق کو مٹا نہیں سکتا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے تو اپنے جتنے تمہارے لشکر میں موجود ہیں تمہیں تو ان کی فہرست بھی نہیں معلوم، اور ہم جو ہیں ہم نے تو مرنے والوں کی بھی فہرست لکھی ہوئی ہے، تمہارے ہاں زندوں کی بھی فہرست موجود نہیں ہے، ہمارے پاس مرنے والوں کی بھی فہرست موجود ہے، اور تمہارے یہاں نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا حیدری، نعرے سروات، اللہم صلی علی محمد تمہارے پاس زندوں کی بھی فہرست نہیں، ہمارے پاس مرنے والوں کی بھی فہرست موجود ہے۔ تمہیں نہیں پتہ چلے گا لاکھوں میں کون کون کہاں گرا، یہاں پہ میرا حبیب بھی گرے گا تو اس کی زری بنا دوں گا، یہاں پہ میرا جون بھی گرے گا تو اس خاک کو خاک شفا بنا دوں گا، اس خاک کو بھی خاک شفا بنا دوں گا۔ تم لوگوں نے حسین کے حملے کو سمجھا ہی نہیں، تلوار سے تلوار نہیں بلکہ فکر سے فکر ٹکرائی تھی، فکر سے فکر ٹکرائی تھی۔ مولا نے نظریات کی دھار سے یزیدیت کے گلے کو قلم کر ڈالا، مولا نے بتا دیا کہ جسم مر جاتے ہیں لیکن فکر نہیں مرتی، مولا نے بتایا کہ جس قوم میں نظریات اور فکر نہ ہو وہ قوم دراصل مجمع ہے بھیڑیوں اور بکریوں کا، وہ لشکر نہیں ہے، وہ بھیڑ بکریوں کا مجمع ہے۔ اس قوم میں، ہر قوم میں اگر بلڈ اپ کرنا چاہتے ہو تو نظریات اور فکر دونوں کی بہت ضرورت ہے، اور مولا نے قیامت تک کے لیے تمام تر اپنی شیعہ قوم میں نظریات بھی چھوڑ دیا، فکر بھی چھوڑ دیا، کربلا میں اپنے نظریے بتا کے۔ واحد حسین وہ لیڈر ہے کہ جس نے اپنی قوم کو صرف جینا ہی نہیں بلکہ مرنا بھی سکھایا۔ وہ سنا تو ہوگا لیکن لیو لائک علی اور ڈائی لائک حسین، ڈائی لائک حسین۔ مولا نے بتا دیا کہ زندہ رہ کر جینا زندگی کا نام نہیں ہے، مر کے جینا زندگی کا نام ہے، جو مر کے زندہ رہ جائے وہ ہے زندگی۔ مولا نے اکبر سے پوچھا کہ اکبر کہ تم لڑنے جا رہے ہو، پیاسے ہو، کو خطرہ تو نہیں؟ تو اکبر نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پہ آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اکبر نے بتا دیا کہ موت لوگوں کو مارتی ہے، ہم موت کو مارنے آئے ہیں۔ موت تو کہیں کربلا کے ٹیلے پہ کھڑی لرز رہی تھی، کب کپا رہی تھی، وہ تو علی اصغر تھا جو گیا اور موت کو للکارنے لگا، وہ تو علی اصغر تھا جو حسین کے ہاتھوں پہ قرآن بن کے گیا۔ اور مولا کہہ رہے ہیں کہ تم اسے جسے علی اصغر سمجھ رہے ہو میرے نظر میں وہ بھی علی ہے، تم اسے اصغر یعنی چھوٹا سمجھ رہے ہو میرے نظر میں علی ہے، یہ بھی بڑا ہے۔ درود بھیجئے بآواز بلند ترین یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کئی نام
अब्बास रखा, कहीं कासिम रखा, कहीं अकबर रखा, कहीं तकी और नकी रखा, कहीं मूसा काजिम रखा। तो दुनिया को दिखाने के लिए हैं, असल में हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हम सारे के सारे अली हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मौला से किसी ने पूछा, मौला अगर आप सारे के सारे मोहम्मद हैं तो किसी का नाम तकी है, किसी का नकी है, किसी का मूसा काजिम क्यों है, सबका नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखा? तो कहा देखो सामने एक अलमारी है, उसमें कुरान रखा हुआ है, जरा उठा कर लेकर आओ। मौला ने कुरान मंगवाया, कहा इसको खोलो। अब जैसी कुरान खोला तो उन्होंने मौला ने पूछा बताओ ये आल इमरान क्यों है, ये सूरह रहमान क्यों है, ये सूरह मुदस्सिर क्यों है, ये सूरह मुजम्मिल क्यों है? कुरान में भी तो कई सूरह है, हम जब बिखर जाते हैं तो सूरह है, हम जब समझ जाते हैं तो कुरान है। हम बिखर जाए तो कई हैं और हम सिमट जाएं तो मोहम्मद हैं। अगर तौहीद को कसरत में कर दो तो 14 बनते हैं, 14 को किल्लत में कर दो तो तौहीद बनती है, और 14 को समेट दो तो नुक्ता बनता है, और नुक्ते के बगैर कोई हर्फ ही नहीं बन सकता। नुक्ते को नीचे से ऊपर खींच दो तो वो दौलत बन जाता है, नुक्ते को लटा दो तो बे बन जाते हैं। और यही नुक्ता जब मेराज पर चले जाए तो पर्दे के पीछे से बोलने लगता है, और यही नुक्ता जब शब हिजरत बिस्तर पे लेट जाए तो मोहम्मद बन जाता है। कब से मुकस्सरीन की हिंदा फजाइल अली के कलेजे को चबाए जा रही है। फजाइल अली कम कर दो, दूसरी चीजें बयान कर दो, फजाइल अली कम कर दो। अरे पूछते रहते हो कि अली के इख्तियार में क्या है, अली क्या कर सकता है? भाई जो ये पूछे ना कि अली के इख्तियार में क्या है, अली क्या क्या कर सकता है, जरा उसके सामने कुरान पेश कर दिया करें, कुरान खोला करें और बताया करें कि देखो कि इब्लीस के इख्तियार में क्या क्या है। खुदा का दुश्मन है इब्लीस, जब खुदा ने उसको इतने इख्तियार दे दिए तो क्या अपने नाइब को इतने इख्तियार नहीं दे सकता? इब्लीस के पास क्या क्या इख्तियारात हैं, खुदा ने उसको इख्तियारात दिए हैं। तो और अगर इब्लीस क्या करता है, वो पर्दे में रहकर गायब रहकर गुमराह करता है ना, तो कोई पर्दे में रहकर हिदायत भी नहीं कर सकता। कोई तो हो, अगर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा रोजे महशर तो लोग तो पूछेंगे भाई परवरदिगार तूने गुमराह करने के लिए तो रखा था गैब में, लेकिन कोई हिदायत देने वाला नहीं रखा था। इब्लीस के कितने इख्तियारात हैं, जरा आप तसव्वुर करें कि जब हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि बच्चे को ज़िबह करना है और वो सुबह उठे, हजरत इस्माइल के पास गए कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आया है, मुझे तुम्हारी कुर्बानी देनी है, लेकिन आहिस्ता से कहा और कहा खबरदार तुम्हारी माँ को पता न चले, वो माँ है ना उसकी ममता जाग जाएगी, ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानी ऐसी ही रह जाए और हम कुर्बानी दे न सकें। अपनी माँ को नहीं बताना। सुबह हुई, हाथ पकड़ा, लेकर चल दिए पहाड़ी पर। वो तो चल दिए, लेकिन पीछे से इब्लीस चेहरा बदल कर आ गया दरवाजे पर। दरवाजे को खटखटाया, बीबी हाजरा के पास आया कि देखो इब्राहिम तो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके चले गए। भाई बात तो ये है कि ना इब्राहिम ने अपनी ज़ौजा को बताया, ना इस्माइल ने अपनी माँ को बताया, तो ये इब्लीस को कैसे पता चल गया कि कुर्बानी के लिए जा रहे हैं? तो किसी मौलवी ने कहा कि उसको हजरत इब्राहिम की नीयत का पता चल गया था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मलऊन को हजरत इब्राहिम की नियत का पता चल गया था, तो जिसे इब्राहिम की नियत का पता चल जाए तो क्या मौलाए कायनात लोगों के इरादे को भी नहीं जान सकते? जो नबियों की नियत को जान ले तो क्या अली गैब में कहीं भी पहुंचकर मदद भी नहीं कर सकते? ये कैसी बात है कि अली या अली मदद ना करो, कि अली कहीं हर जगह नहीं पहुंच सकते? भाई जब शैतान हर जगह पहुंच सकता है तो वो तो खुदा की हुज्जत है, वो तो वली खुदा है, वो क्यों नहीं पहुंच सकते? दुरूद भेजे बाबा। एक वाक़ये से बात को
بات کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گی. آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا کہ 40 اصحاب مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول خدا یہ سب کے سب کہہ رہے ہیں آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہ کل علی نے ہمارے ساتھ افطار کری تھی. 40 اصحاب رسول خدا کے پاس ہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم 40 کے 40 میری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ علی نے تمہارے ساتھ افطار کری تھی. میں اپنی نبوت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ علی نے میرے ساتھ کل افطار کری تھی. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا محمد علی محمد صلوات اتنے میں جناب سیدہ کی حجرے سے آواز آئی یا رسول خدا آپ صدیق اکبر ہیں لیکن میں بھی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ کل افطار کے وقت حجرے میں علی میرے ساتھ تھے. اب سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ علی میرے ساتھ تھے, علی میرے ساتھ تھے. ایک شخص کھڑا ہوا یہ سن رہا تھا, کہا یا رسول خدا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں علی اتنی جگہ پر. تو کہا صحیح ہے. اس وقت دوپہر کا وقت کہا کہ بعد نماز مغربین میں اس بات کا جواب دوں گا. تم سب کیا کرنا, ایک ایک کٹورا اپنے ساتھ پانی کا لے کر آنا. بعد پھر سب لوگ گئے, مغرب کی نماز رسول خدا نے پڑھائی, صحن میں آئے, سب کٹورا لے کر آئے تھے. سب نے کٹورا نیچے رکھا. رسول خدا نے کہا ہاں بھائی کیا سوال تھا. کہا کہ ایک وقت میں علی سب کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھا. کہا سب سے پہلے تو تم لوگ اس سوال کو چھوڑو, پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کٹورے میں یہ جو ایک چاند آسمان پہ چمک رہا ہے یہ کس کس کے کٹورے میں نظر آ رہا ہے, کس کس کے پیالے میں نظر آ رہا ہے. تو ہر شخص کہنے لگا کہ رسول خدا میرے پیالے میں نظر آ رہا ہے, میرے پیالے میں نظر آ رہا ہے, میرے پیالے میں نظر آ رہا ہے. تو رسول خدا نے کہا کہ جب وہ ایک چاند ہو کر سب کے پیالوں میں نظر آ سکتا ہے تو وہ علی جو اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے تو کیا وہ ایک جگہ ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ نہیں ہو سکتا. بے شک علی بھی اسی طرح چاند کی مانند ہے. ابلیس کو خدا نے طاقت بھی دی, اختیارات بھی دیے. ابلیس نے کہا پروردگار عالم میں لڑوں گا, میں مقابلہ کروں گا, تجھ سے مقابلہ کروں گا, لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے اختیار بھی دے اور تم مجھے پاور بھی دے, تم مجھے طاقت بھی دے. تو خدا نے کہا چل میں نے تجھے اختیارات بھی دیے اور طاقت بھی دی. اختیارات بھی دی, ڈٹ کے مقابلہ کرنا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جب علی حق پر تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی حق پر تھے تو لڑے کیوں نہیں, اپنے حق کے لیے بولے کیوں نہیں. تو جب وہ اتنا پاورفل ہو کر اپنے دشمن کو اختیارات بھی دے رہا ہے, طاقت بھی دے رہا ہے, تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آیا. تو علی جب اختیارات کے لیے نہیں لڑے تو علی کی اہمیت میں کون سا فرق آ گیا. 2-4 ملک علی نے اگر دے دیے اور ان کے لیے لڑے نہیں تو علی کی اہمیت میں کون سا فرق آ گیا. ابلیس سے خدا نے کہا کہ تو اختیارات بھی لے لے, پاور بھی لے لے, یہ بتائے تو کرے گا کیا اس کا. کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. کیا کہہ رہا ہے ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اب یہ بتاؤ کہ صراط مستقیم کیا ہے. کھولو قرآن, کہیں لکھا ہو کہ اگر ابلیس نے کہا ہو کہ میں جو ہے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو نماز سے ہٹا دوں گا, یا یہ کہا ہو کہ کوئی طواف کعبہ کر رہا ہو اس کو کھینچ کر ہاتھ سے ہٹا دوں گا, یا یہ کہا ہو کہ کوئی افطار کر رہا ہو تو میں دسترخوان ہٹا دوں گا. تو بھائی صراط مستقیم کیا ہے کہ جس پر شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. اگر نماز صراط مستقیم ہے تو نماز میں کیوں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. اگر نماز صراط مستقیم ہے تو بتاؤ اہدنا الصراط المستقیم ہے, نماز میں کیوں پڑھتے ہو. تو آؤ آج میں بتاؤں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتی ہے. اہل سنت کی کتاب سے قرض الایمان کی صفحہ نمبر 298 پہ لکھا ہوا ہے ایک واقعہ کہ کافی اصحاب رسول خدا کے پاس آئے اور رسول خدا سے کہنے لگے, درود بھیجے گا بابا جی, مسجد کے ممبر پہ رسول خدا موجود ہیں اور اس مسجد کے ممبر پہ رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں. اتنے میں ایک اصحاب کھڑے ہوئے, کہا کہ یا رسول خدا یہ بتائیے کہ صراط مستقیم کیا ہے. رسول خدا نے دوبارہ خطبہ شروع کر دیا, جواب نہیں دیا. پھر وہ شخص کھڑا ہوا تھوڑی دیر بعد, یا رسول خدا یہ بتائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. اتنے میں علی داخل ہوئے مسجد سے, اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے. پانی دینا. نعرہ صلوات.
اتنے میں علی کا داخل ہونا تھا، اتنے میں علی کا داخل ہونا تھا اور رسول خدا نے کہا اب کھڑا ہو، اب سوال کر، اب بتا، اب مجھ سے پوچھ کہ صراط مستقیم کیا ہے، کیا یا مولا مجھے یہ بتائیے صراط مستقیم کیا ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے مولا علی کی طرف سے اشارہ کیا، مولا علی کی طرف سیدھے ہاتھ سے، اور رسول خدا نے کہا ھذا علی صراط مستقیم، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ علی صراط مستقیم، یہ جو علی ابن ابی طالب ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا، ابلیس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، یہ ابلیس دراصل لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے روکتا ہے، علی یہ ابلیس روکتا ہی علی ولی اللہ سے ہے، یہ چوری ہی کمال چیز کو کرتا ہے، یہ اسی چیز پہ اٹیک کرتا ہے جو سب سے زیادہ منفرد ہے، جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک محمد صلوات ابلیس جانتا ہے کہ جس کے پاس دولت علی بن ابی طالب ہے وہی سب سے زیادہ بڑا سرمایہ دار ہے، جس کے بعد یہ دولت ہوگی اسی پہ جا کے اٹیک کرنا ہے، لا الہ سے نہیں علی ولی اللہ سے روکنا ہے، کیونکہ یہی پورے دین کا سرمایہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ابلیس نے کہا تھا دیکھو میں شکلیں بدل بدل کراؤں گا، میں روپ دھار دھار کراؤں گا، تو نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی خدا، کہ ابلیس نے تو کہا تھا کہ وہ روپ دھار دھار کے آئے گا، تو اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون ابلیس ہے کون کیا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جب تمہیں شک ہو نا کہ کوئی ابلیس آیا ہوا ہے تو فوراً فضائل علی پڑھنا شروع کر دینا۔ اب تم جیسے ہی فضائل علی پڑھو گے، جس کا چہرہ مسکرائے گا تو سمجھ جانا مومن ہے، اور جس کا چہرہ جھلک جائے تو سمجھ نہیں۔ بس عدالت نے مظلوم کربلا لاکھ علم کے دریا بہا دیے جائیں، لیکن جب تک ایک اشک آنسو سے جاری نہیں ہوتا تب تک جو ہے آنے والی ہم سے راضی نہیں ہوتی۔ آج تیسری محرم ہو گئی ہے، بہت تیزی سے محرم گزرے جا رہا ہے۔ صدارہ نے مظلوم کربلا، آج آپ کو جس کا پرسہ دینا ہے نا وہ بھی ایک بہت مظلومہ ہے۔ ادھر کمرے میں لے آج ایک بی بی آئی ہوگی جس کا نام ہے رقیہ، جو بچوں والی مائیں ہیں وہ شاید سمجھ جائیں کہ کتنا بڑا دکھ تھا رقیہ کا، کہ 2 پھول کربلا میں کچل دیے گئے اور 2 پھول جو ہیں کوفے والوں نے مسل دیے۔ میں نے یہ جملے پڑھ لی، آپ نے بہت آسانی سے سنا۔ جس کے 4 بچے ہوں اور سب کے سب کچل دیے جائیں، اور اس درد کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا درد کیا تھا۔ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ کوفے نے مسلم کو زیادہ مارا تھا یا مسلم کے بچوں کو زیادہ، نہ جانے باپ سے بچھڑنے کے بعد بچے زیادہ روئے تھے یا باپ زیادہ رویا تھا۔ آئے مسلم منتیں کرتا رہا، قاضی شرعی میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ، بہت برا دور ہوا ہے، میرے بچوں کو یہ لعین کھا جائیں گے۔ قاضی شرعی کہنے لگا کہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ لعین میرے گھر میں گھس آئیں گے۔ حضرت مسلم نے سر جھکا لیا، کہا کہ بس تم مجھ پہ ذرا سا احسان کر دے، میں صرف گلی کے کونے پہ چلا جاؤں گا، تم 1 منٹ کے لیے میرے بچوں کو اپنے پاس رکھ لو، جب میں چلا جاؤں تو میرے بچوں کو چھوڑ دینا، میرے بچوں کو چھوڑ دینا۔ پھر یہ بچے جانے، غازی کے بھانجے جانے، اور یہ کوفے والے جانے۔ آئے عزادارہ نے مظلوم کربلا، جب قافلہ آیا تھا نا، آئے حضرت مسلم کا سر دارالعمارہ پہ لٹکا ہوا دیکھا، بی بی رقیہ تڑپ گئی۔ آئے مسلم ذرا یہ تو بتا، 2 پھول تیرے حوالے کیے تھے، آئے میرے محمد اور ابراہیم کہاں چلے گئے؟ آئے مسلم کے سر سے آواز آئی، آئے میں نے ایک اکبر پہ قربان کر دیا، آئے ایک اصغر پہ قربان۔ عزاداروں،
रोने के दिन है। इन दिनों में चुप ना रहा कीजिए, ये मेरी बीबी ने इन दिनों के लिए आपको मुझे हम किस कदर बदनसीब है अगर हमारे पास की दौलत आजादारी मौजूद ना, किस कदर हम बदनसीब हो अगर इश्क हुसैनी की दौलत हमारे पास ना। ये हुसैनी घर के बच्चे हैं, ये मजलूम और मासूम बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे थे कि अपने हाथ से कुर्ता भी तब्दील नहीं कर सकते थे। छोटे छोटे बच्चों को कितना प्यार से रखते हैं ना सब सारे घर वाले और माए। हाय मुस्लिम के बच्चे, और हारिस के घर में ही कयाम पजीर थे। हारिस को रोने की आवाज आई, हुजरे में पहुंचा, आए मोहम्मद और इब्राहिम को देखा, फौरन बाल नोचने शुरू किए। आए तमाचों पे तमाचे मारता है, आए कभी छोटा भाई पड़ता है, आए मेरे भाई को ना मारो जो कभी बड़े भाई को मारने लगता। आए ज़दारो, आप जानते हैं अपने घर से लेके दरिया किनारे तक ये बच्चे, चुप होकर नहीं सुनिएगा, ये बच्चे ना ज़मीन पर थे ना जमीन पर थे। मुझसे पूछो ये बच्चे कहाँ थे? अरे हारिस मलाऊ घोड़े पर सवार था, एक हाथ से बाल पकड़े मोहम्मद, एक हाथ से बाल पकड़े इब्राहिम, हवा में और मोहम्मद और इब्राहिम ना ज़मीन पर ना जमीन पर। और दरिया किनारे पहुंचे छोटे भाई ने कहा, ए हारिस तू तो मेरे गाजी मामू का तू तो गुलाम था, तुझे तो मेरे मौला ने सिखाया था कि जानवरों को भी आहिस्ता से बांधते हैं, क्या तू हमारी रस्सी को ढीला नहीं कर सकता? तूने जो इतनी जोर की रस्सी बांधी, कहा नहीं मैं तुम लोगों को कत्ल करना चाहता हूँ। कहा अगर तुम कत्ल ही करना चाहते हो तो हमें बस इतनी मोहलत दे दो कि हम जो है नमाज पढ़ ले। उस मलाउन ने कहा कि अगर कोई नमाज फायदा दे कि तू जा पढ़ ले। अब इतना सुनना था, नमाज सुनने की इजाजत मिली, नमाज पढ़ने की इजाजत मिली, फौरन दरिया किनारे दौड़ने लगे। हारिस ने बाल पकड़ के रोक लिया, कहा वजू के बहाने से तुम पानी पीना चाहते हो, और मेरे सलाम मुशादाई करबला, और मुस्लिम पर सलाम, उनके बच्चों पर सलाम, और इनको भी शहादत से पहले पानी पीना नसीब न हुआ। ये बच्चे भी प्यास से मारे जाएंगे। कहा तयम्मुम कर लो अगर नमाज पढ़नी है, पानी की इजाजत नहीं देता। हाय न जाने कैसे दिल का मालिक था। तयम्मुम करके बच्चों ने नमाज पढ़ी। अब जैसे ही नमाज पढ़ी, कहा फौरन आके बच्चों के सामने तलवार से खेल। थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने खूनखार आदमी तलवार लेके घूमे जा रहा है। ये पहले तुझे मारो या पहले तुझे मारो? हाय बच्चों का दिल, हमारे बच्चों को डराओ तो कैसे डर जाते हैं, देखो भूत आने वाले। आए वो नहीं, आए ना मोहम्मद की माँ ना इब्राहिम का बाप मौजूद। बच्चे डर के एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं। कहा पहले मेरा गला काट दो, मेरा बड़ा भाई मेरे बाप के जैसे। कहा नहीं, छोटे भाई का हाथ मां ने मेरे हवाले किया था, पहले मेरा गला एक एक करके गले काटना शुरू करे छोटे भाई के सामने। बड़े भाई का गला काट डाला, दरिया में लाश को फेंका, लाश तैर गई, फिर छोटे भाई का गला काट दिया, लाश दरिया में फेंकी। मजेदार लाश दूर दूर थी लेकिन आपस में आई, लाशें ने गला मिलना शुरू किया। बड़े भाई ने छोटे भाई की लाशों में बाहों में बाहें डाली। आए उस लाइन ने
تعالی لعنت اللہ علی القوم الظالمین بزند فجائے و تسلیم گنبی دشمنان اہل بیت پہ لانا میری بیوی کا گھر تاراج کر دینے والوں پہ لانا خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل ماتم حسین حسین شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر سجادے رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی شام آئی